مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھا, بولو سبحان اللہ, میں نے پوچھا فاطمہ میں قرآن پڑھتا ہوں, توجہ کرنا حاجی عثمان صاحب ذرا آپ کی توجہ اس اپنے بات پر, یہاں پہ دیکھیے, میں نے پوچھا فاطمہ یہ بتائیں میں جب قرآن پڑھتا ہوں ایک پاؤں رکھتا ہوں گھوڑے کی رکاب پر اور زین پر بیٹھنے سے پہلے میرا قرآن مکمل ہو جاتا ہے, یہ آپ کے ابا کی برکت ہے, مگر آپ بتائیں آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ چکی چلا رہی تھی, مسکرا کے بولی میں اپنی چکی شروع کرتی ہوں, اس کے اندر دانے رکھتی ہوں اور ایک راؤنڈ ایک چکر میری چکی کا پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے, حسین بنتے نہیں خدا بناتا ہے. اچھا ایک چیز ہے تقدیر, کیا ہے بولو؟ تقدیر کو نہ ماننا کفر, تقدیر کو ماننا ہی پڑے گا, اور میں آپ سے منوا بھی لوں گا ابھی یہیں بیٹھ کے. جو تقدیر کو نہ ماننے والا ہے میری 2 منٹ کی بات سنیں, 2 منٹ میں بھی نہیں. کسی نے اپنے باپ کو اپنے آپ انتخاب کیا؟ نہ. بتاؤ, ارے کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چنتا ہے؟ چنتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بل گیٹس کے گھر پیدا ہوتے, اڈانی امبانی کے گھر بچے پیدا ہوتے, غریبوں کے گھر بچے پیدا نہیں ہوتے. کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ, اپنی ماں, بولو, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنا بھائی, اپنا نانا, اپنی نانی, اور کسی کا نانا ٹھیک ہے تو نانی ٹھیک نہیں, کسی کا دادا ٹھیک ہے تو دادی ٹھیک نہیں, کسی کا باپ ٹھیک ہے تو ماں ٹھیک نہیں, کسی کی ماں ٹھیک ہے تو بھائی ٹھیک نہیں, کسی کا بھائی ٹھیک ہے تو بہن ٹھیک نہیں, کسی کو اللہ نے بہن سے نوازا اچھی بہن ہے تو اس کے بھائی اچھے نہیں ہے. مگر پوری دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے حسین ابن علی کی جسے جدھر سے دیکھو لاجواب ہے. اللہ نے اسے بھائی حسن مجتبی دیا, بہن زینب کبریٰ دی, اس کو ماں سیدہ فاطمہ جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے, اس کا باپ علی جو سارے ولیوں کا سردار ہے, اس کی نانی خدیجہ جو ساری امہات المومنین کی سردارہ ہے, اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرا کے بولو, واہ واہ, مسکرا کے بولو. اب ذرا کربلا میں آتے ہیں. کربلا کیا ہے؟ حق اور باطل کی لڑائی. کربلا کائی کی لڑائی ہے؟ حق جھوٹ اور سچ کی لڑائی. یزید اور حسین کی لڑائی نہیں ہے, اسلام اور گمراہی کی لڑائی ہے. حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اللہ اللہ اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ واہ واہ. حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ اچھا آپ یہ پسند کرو گے آپ کا امام کسی شرابی کے پاس بیٹھے؟ نا. آپ پسند کرو گے آپ کا امام کسی جواری کے پاس بیٹھے؟ نا. یار جب آپ کا امام, آپ پسند کرو گے اس کے ہاتھ میں بیعت ہونا جو شرابی کے گھر کھانا کھاتا ہے؟ آپ اس کے ہاتھ میں بیعت دے سکتے ہو؟ اور ایسا پیر پسند کرو گے جو کسی بے نمازی کے ساتھ رہتا ہو؟ نہیں نا. ارے تو حسین تو پیروں کا بھی پیر ہے اور اماموں کا بھی امام ہے. یزید کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیتے؟ نہیں دیا ہاتھ, چھوڑ دیا مدینہ, چھوڑ دیا, بولو چھوڑ دیا. جب زیادہ دباؤ بڑھا تو آپ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں, اس وجہ سے میں نہیں چاہتا میرے نانا کے مدینے میں لڑائی ہو. توجہ کرو ذرا میری طرف دیکھو, یہ مدینے سیلفی والے لوگ جو جاتے ہیں یہ کوئی جاتے واتے نہیں ہے, یہ تو سیلفی نکالنے جاتے ہیں, یہ تو وہاں وہی کرتے رہتے ہیں, ادھر سے لائیو ادھر سے لائیو. کبھی اپنے گناہ بھی لائیو کرنا بیٹے, اتنی نیکیاں لائیو کرتا ہے, کبھی گناہ بھی لائیو کرنا اپنے. گناہ چھپاتا ہے, نیکیاں لائیو کرتا ہے. نیکیاں تو چھپانے کی ہوتی ہیں. وہاں مدینے میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے ایک لائک دے دو, اور وہ بھی ہندوستانی لوگوں سے پاگل ہے, مدینے گیا ہی کیوں تھا, یہیں پہ لائک مانگ لیتا, میں مدینے میں ہوں ایک لائک کر دو. اور پاگل ایک بار مدینے والے سے کہہ دیتا یا رسول اللہ ایک بار لائک کر دو میرے نبی. واہ واہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, سید کے کھلنے میں دیر لگتی ہے مگر کھلتا ہے تو پھر کھلتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ.
دل لگا کے بولو. اب ذرا غور کرو, مدینہ چھوڑ دیا. ویسے میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے ہندوستان کے کئی شہروں میں رہا بھی ہوں, 10 دن تقریر کی ہے بڑے بڑے شہروں میں, اور بھی جگہ گیا ہوں دنیا کے, اور بھی 1-2 ملکوں میں گیا ہوں, مگر مجھے آج تک کوئی شہر پسند نہیں آیا. ایسا نہیں لگا مجھے کہ مجھے وہاں کی یاد آئی ہو. مگر 2017 میں گیا تھا پہلی بار حج کرنے, اب ہر سال جاتا ہوں الحمدللہ, ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. مگر میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں, آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا 6 سال میں جو مجھے مدینہ یاد نہ آیا ہو. خدا کی قسم کھاتا ہوں. میرے جیسے گنہگار انسان کو, اور ایسے اعلیٰ حضرت کی نظر سے دیکھو مدینہ, کبھی دیکھو اعلیٰ حضرت کی نظر سے. مجھے خدا کی قسم اتنا ہندوستان میں بریلی میں جب جاتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کے ہونے کا احساس ہوتا ہے, مگر اتنا نہیں ہوتا جتنا مدینے میں مجھے اعلیٰ حضرت کا احساس ہوتا ہے. چونکہ اعلیٰ حضرت کو جہاں جاؤ, اعلیٰ حضرت کہا کیسے پڑھو گے, کیسے جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں, ایسے ہی جاؤ گے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, دنیا کے پیسے والوں یہ پیسہ تمہارے کام نہیں آئے گا. دیکھو ایک بار مدینہ, ایک بار دیکھو میرے حضور کا مدینہ, ایک بار کعبے کی بہاریں دیکھ لو. اے نوجوانوں موبائل نہ بدلو, آسان ہے مدینہ دیکھ لو, حضور کی بارگاہ کی حاضری کر لو. میرا امام ایسا ہے کہ اگر اس کو بریلی میں ڈھونڈو تو نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ فرماتے ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل, در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یعنی مدینہ انسان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے, مگر جب میں نے مدینہ چھوڑا, جب حاجی نے مدینہ چھوڑا, جب عام آدمی نے مدینہ چھوڑا تو دل پھٹ گیا. وہ ایئرپورٹ تک روتا ہوا آیا, اور جب مدینہ یاد آتا ہے تبھی بیٹھ کے رو لیتا ہے. مگر بتاؤ وہ حسین کیسا مدینہ چھوڑا ہوگا, کیسے میرے حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا, جس نے بچپن میں آنکھیں وہی کھولی ہیں, جو کبھی اپنے نانا کے کاندھوں پر بیٹھا ہے, کبھی نانا کی زبان چوس رہا ہے, کبھی نانا کے کاندھوں پر بیٹھا ہے. کون حسن حسین؟ کوئی سمجھے گا حسن حسین کو؟ حضرت عمر فاروق اعظم امام حسن امام حسین کو دیکھنے روز آتے ہیں حضور کے وصال کے بعد. مولا علی نے کہا پہلے تو نہیں آتے تھے حضور کے زمانے میں, اے عمر اب اتنا میرے بچوں کو کیوں دیکھنے آتے ہیں؟ عمر رو کے بولے تیرے بچوں کی چہرہ علی بالکل میرے نبی کی طرح ہے, ان کو دیکھ لیتا ہوں تو بالکل نبی یاد آ جاتے ہیں, نبی کی تشنگی کم ہو جاتی ہے. میرے بریلی کا امام بولا معدوم نہ تھا شایع ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے, آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین. حسین نے مدینہ چھوڑ دیا, کیسے دل سے مدینہ چھوڑا, مکے آگے, مکے میں خطوط آئے, مکے کو بھی چھوڑ دیا. مکے سے آپ جو ہے وہ کوفے کی طرف جا رہے تھے, ایک شہر بیچ میں ملا, اس نے کہا حسین نہ جاؤ, تمہارا بھائی مسلم بن عقیل ہم نے دیکھا ہے, اس کو قتل کر دیا گیا, اس کو دھوکہ دے دیا گیا, کوفیوں نے دھوکہ دے دیا. امام نے فرمایا میرے بھائی کا تو نے کہاں دیکھا؟ کہا ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ کوفے کے چوراہے پہ لٹکا ہوا ہے, آپ کا بھائی. امام نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بھائی جھکا نہیں مگر لٹک گیا. اللہ اکبر. فرمایا جھکے ہوئے تو نہیں دیکھا نا, توجہ کرنا, تھوڑی دیر کی گفتگو رہ گئی ہے میری, دھیان سے سننا, اور اگر آپ نے دھیان دیا تو کربلا پہنچ جاؤ گے. چونکہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ, کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویریں یار آنکھوں میں. یہ کربلا امام گئے, موہن داس کرم چند گاندھی ہندوستان کے راشٹرپتا, اور ان کا فوٹو اس پہ آتا ہے کائے پہ نوٹ پر. ان سے کسی نے پوچھا یہ آپ کا یہ سوتی کپڑا ہے, یہ آپ کی دھوتی ہے, یہ آپ کے کپڑے ہیں, اور یہ آپ کے پاس چرخا ہے, کیا اس سے برٹش امپائر سے لڑیں گے؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے, اتنی بڑی طاقت سے لڑیں گے؟ کہا میری ہمت نہیں ہوتی تھی. گاندھی بولے, کہا پھر؟ مگر بولے جب میں نے کربلا کو پڑھا اور جب 72 شہداء کو پڑھا تو میری ہمت ہو گئی, میں نے دیکھ لیا کہ 72 کو مٹانے کے لیے 22,000 آرمی آئی تھی, مگر کربلا کے میدان گواہی دے رہا ہے کہ 22,000 کا نام و نشان مٹ گیا, مگر 72 کے خیمے آج بھی کربلا کے میدان میں لگے ہوئے ہیں. 72 کے خیمے اب بھی کربلا کے میدان میں, بولو بولو, کربلا کے میدان میں, کربلا کے میدان میں لگے ہوئے ہیں. امام میرا کربلا گیا ہے, امام کہتا ہے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, اور پھر تقریر کرتے ہیں مجھے پہچانتے نہیں, میں حسین ابن علی ہوں, مجھے پہچانو, میں نانا کے کاندھے پر بیٹھا تھا. جب کاندھے پر بیٹھا تھا تو حضرت عمر نے کہا تھا کتنا اچھی سواری ہے حسین تیری, تو میرے نانا نے کہا تھا عمر تو نے سواری تو دیکھ لی مگر سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا ہے.
ہائے 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 میں وہی حسین ہوں، آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ امام آ گئے، توجہ کرنا تھوڑی دیر نوجوانوں، آپ کی بہت خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ کرے تو یہ مجمع اور یہ محفل میں جہاں چاہتا ہوں وہاں پہنچ جائے۔ حسین ابن علی ہیں۔ اب آپ نے فرمایا جنگ میں نہیں کرتا، مجھے جانے دو، اب میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا۔ روایتوں میں لکھا ہے، پوچھا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔ اللہ، مگر ان کو کیا کرنا تھا؟ بیعت لینی تھی۔ بیعت کا مطلب ہے بک جانا۔ کیا مطلب؟ بیعت کا مطلب بک جانا۔ تو یا تو کسی کی نیکی کو دیکھ کے بک جاؤ، ورنہ امام حسین کہتے ہیں دنیا میں کوئی خزانہ ایسا نہیں بنا جو حضور کی اولاد کو خرید سکے۔ اللہ، آپ نے فرمایا میرے جیسا یزید کی بیعت؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جنگ شروع۔ جنگ۔ اب جب تلواروں کی آواز آ رہی تھی، ایک عورت گزر کے جا رہی تھی۔ میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں، یہ جو آج اپنے بچوں کو کبھی نماز کے لیے نہیں کہتی، کبھی نماز کے لیے نہیں کہتی، سنیں، عورت جا رہی تھی اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کرنے۔ اب جب جا رہی تھی نا عورت، اور جب وہ عورت جا رہی تھی تو آواز آئی، تو اس عورت نے کہا دیکھ کیا میرے بیٹے کیسی آوازیں آ رہی ہیں، تلوار کس کی جنگ ہو رہی ہے، دیکھ تلواریں ٹکرانی آپس میں۔ وہ بچہ آ کے رونے لگا، اماں میرا دل بڑا دکھا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ میں نے وہاں کربلا میں ایک اتنا خوبصورت انسان دیکھا، میری آنکھوں نے اتنا اچھا انسان نہیں، نہ اس کی آنکھوں کی طرح آنکھیں تھی، نہ اس کے لہجے کی طرح۔ کہا اچھا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے، ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے میری ماں، میرا دل پھٹ گیا۔ ماں رو کے بولی میرے لال، فاطمہ کا گھر لٹ رہا ہو اور میں اپنے بیٹے کا گھر بساؤں، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ میں نے آج تک تجھ سے کبھی تجھ سے میں نے اپنے دودھ کا بدلہ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں، ایسا کر تو میرے بیٹے حسین پہ قربان ہو جا۔ بیٹا بولا امی اگر تو نہ بھی کہتی میں پھر بھی حسین پہ قربان ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جوان بیٹا گیا، میں ماں پہنچی، امام نے فرمایا تیرے بڑھاپے کا سہارا لے جا۔ کہنے لگی مجھے بڑھاپے کا نہیں، قیامت کا سہارا چاہیے حسین، مجھے قیامت کا سہارا چاہیے، بڑھاپا تو میرا گزر جائے گا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب اس کا بیٹا چلا تو امام کی طرف اس کی ماں آنکھوں سے آنسو لا کے بولی حسین میرے بیٹے کو جب نوازو تو اس کی ماں کو بھی نوازنا قیامت کے دن۔ میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب بیٹا گیا جوان تو بوڑھی نے ایسے کر کے اپنی جھولی پھیلائی، اے اللہ میرے بیٹے کی شہادت قبول کر لے، میرے لال کی اے اللہ قبول کر لے۔ ادھر جب اس کی دعا پوری نہیں ہوئی ہے کہ گردن کٹی اس کی اور آ کر کے گر گئی جھولی میں، ماں نے اس کے بال پکڑے اور اٹھا کر کے سر کو پھینکا یزیدیوں میں اور کہا جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں واپس نہیں لیتے۔ اب امام کی حضرت علی، میں مختصر کر رہا ہوں، شارٹ میں کربلا بیان کر رہا ہوں، آخر میں حضرت قاسم گئے۔ قاسم کون ہے؟ امام حسن کے بیٹے۔ اللہ، جب وہ گئے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور کرتا ہے، صرف کوئی جنگی سامان نہیں ہے، کوئی خود نہیں پہنے ہوا ہے، کوئی پروٹیکشن کا سامان نہیں ہے، ایسے ہی جا رہے ہیں، مگر شیر کا پوتا تھا۔ جا کے بولے ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ ارے 22,000 سے جو بھوکا پیاسا مقابلہ طلب کرے علی کا ہی تو پوتا ہو سکتا ہے۔ ارزق نام کے پہلوان نے کہا، شمر نے کہا ارزق جا، ارزق ذرا جا، ارزق جا لڑ۔ ارزق بولا تیرا دماغ ٹھیک ہے شمر، میں 500 لوگوں سے لڑتا ہوں، اس سے اکیلے لڑ لوں گا؟ دنیا میری کیا کہے گی، تو کریں گے لوگ، بچے سے لڑاؤ، میرا بیٹا جا کے اس کی گردن کاٹ لائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ٹرائی کر لے۔ اس کا بیٹا آیا نا جوان، آنے میں ٹائم لگا، مرنے میں ٹائم نہیں لگا۔ واہ واہ، پھر دوسرا بیٹا مر گیا، تیسرا بیٹا مر گیا، چوتھا بیٹا کٹ گیا، 5ویں بار خود آیا، اے بولے مجھے میرا نام تو نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ قاسم میں ہوں ارزق، 500 لوگوں سے لڑتا ہوں۔ حضرت قاسم بولے میں نے تیرا نام نہیں سنا مگر تو نے میرے دادا علی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اور میں آ جا، اور وہ جب آیا آپ نے فرمایا تیرا دماغ خراب، تیرے ہوش خراب ہو گئے، تیرا بچے کا مر گیا، تو تیرے گھوڑے کی زین تک کھلی ہوئی ہے۔ اس نے نیچے گردن کی نہ ایسی تلوار ماری، گردن او دور جا کے گری۔ آواز آئی علی کا وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ، امام قاسم، اچھا اب 22,000 لوگ جب تیر چلائیں گے ایک آدمی پر تو کیا ہوگا؟ شہید ہو گئے۔ اب جب شہید ہوئے نا تو اور لاشوں کو امام اٹھا کے لائے تھے، توجہ کرنا میرے امام پر، جب اٹھا کے لائے تھے اور لاشوں کو تو گود میں اٹھا کے لائے تھے، مگر ان کے لیے آپ نے نیچے کو کپڑا رکھا اور پھر ٹکڑے اٹھا کے سر پاؤں اپنے بھتیجے کے گٹھی باندھی اور پھر لے کر کے آئے۔ اور پھر امام نے نا اپنے چھوٹے بیٹے کی بڑے بیٹے کے پاس گئے، وہ بھی شہید جب ہونے گئے، حضرت علی اکبر، تو دیکھا آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام نے فرمایا میرے علی اکبر کسی شہید کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، میرے بیٹے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو بیٹا رو کے بولا ابا میرے بعد آپ اکیلے رہ جاؤ گے۔ 18 سال کا۔ امام نے کہا نہیں، تیری دادی تجھے جنت میں دیکھنا چاہتی ہیں، انتظار کر رہی ہیں،
تیرے نانا جا تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ امام اپنے بیٹے کو اٹھایا، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ امام پھر واپس آئے، 6 مہینے کے بچے کی قبر بنائی ہے بس علی اصغر کی، اور کربلا میں کوئی قبر نہیں بنائی اپنے ہاتھ سے، ایک ہی قبر بنائی۔ کیوں؟ چونکہ بعد میں گھوڑے دوڑے تھے، اور اگر 6 مہینے کے بچے پہ گھوڑے دوڑ جاتے نا تو اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا، علماء کہتے ہیں برباد کر دیتا۔ امام نے اب میری آخری تقریر کا حصہ ہے، بڑے دھیان سے آپ سے بڑی اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ میرے امام نے اپنے نانا کا جبہ پہن کے اور امامہ باندھا نانا کا، اور ہاتھ میں جب صافہ ہاتھ میں تلوار لی تو پیچھے سے 21-22 سال کے بچے نے ہاتھ رکھ دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت زین العابدین تھے۔ ابا مجھے چھوڑ کے جاؤ گے؟ تاریخ کیا کہے گی کہ جوان بیٹا رہا اور باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، باپ کو جانے دیا؟ امام نے کہا نہیں میرے بیٹے، میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، تیرا شروع ہو رہا ہے، تجھے تو میرے امانتیں دیتا ہوں، تو میرا خلیفہ ہے، میری امانتوں کا امین، میری وراثتوں کا تو امین ہے، میں تجھ کو دیتا ہوں میرے زین العابدین، میری نسل تجھ سے چلے گی، جا میرے بیٹے تیرا صبر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ امام زین العابدین کو سمجھایا، پھر اپنی عورتوں کے پاس گئے اور فرمایا او زینب، او ام رباب، او فاطمہ، او شہربانو، میں جا رہا ہوں، بس تم صبر کرنا، چیخنا مت، چلانا مت، رونا مت۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس اسی کے چھاڑے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امام چل دیے بریلی سے، حضور اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن کہتے ہیں اللہ اکبر، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہ بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ امام کو آخری بار ان کے گھر کی عورت دیکھ رہی ہیں، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ امام جب کربلا میں گئے، تلوار آپ نے چلائی، آپ کی تلوار سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تیر مارے، پہلا تیر جب سینے پہ لگا، او نوجوانوں اس تیر کو تم بھی دل پہ لے کے سنو۔ امام نے گھوڑا واپس کیا، خیمے میں جا کے بولے بہن روئی تھی کیا زینب؟ کہا ہاں میرے بھائی، تم میرے بھائی ہو، میرے ماں جائے ہو، میرے ساتھی ہو، میرے بھائی، میں بچپن سے تمہارے ساتھ کھیلی، مگر اب جب تیر لگائے تو زینب کو افسوس تکلیف ہو گئی، میں بہن ہوں۔ آخر امام نے فرمایا نا میری بہن رو مت، جب مورخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین ابن علی کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی، بلکہ زینب بنت علی کی بھی تاریخ لکھی جائے گی۔ دنیا کہے گی کہ زینب بھی کوئی تھی۔ اے میری بہن، دنیا میں بہنیں بہت آئی ہیں مگر تیری طرح بہن کوئی نہیں آئے گی۔ تو نے اپنا گھر دیا، اپنے بچے دیے، تو نے جتنی قربانیاں میرے لیے دی، میری بہن آج حسین تجھے سلام کرتا ہے، مگر بس تھوڑا صبر کر لے، ابھی صرف ایک میرے تیر لگائے، اور سننا حدیث کا بیان کر رہے ہیں امام، ابھی میرے تیر لگائے، ابھی تو میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے۔ دیکھ میری بہن، عورت کی آواز عورت ہے، باہر مت نکلنا، باہر مت نکلنا۔ کاش کہ ہم نے شادیوں میں اپنی بہنوں کو دوپٹہ دے کے کہا ہوتا بہن سر پہ دوپٹہ اوڑھ لے۔ امام نے تو سینے میں تیر کھا کے اتنی لاشیں اٹھا کے بھی بہن سے کہا تھا بہن آواز باہر نہیں جانی چاہیے، میری لاش پر جب گھوڑے دوڑے تب باہر کو نکل کے مت آنا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم بے پردہ ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، اتنی تیزی کے ساتھ لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں، کیا ہم کو شرم نہیں آتی اس بات پر؟ کیوں؟ چونکہ ہمارے دلوں سے اسلام نکل گیا، قرآن نکل گیا، نبی کا فرمان نکل گیا۔ ہم اپنی بہنوں سے نہیں کہتے ہم تو خود بدکار ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی بہنوں سے کیا مطلب؟ او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، میرا امام کہہ رہا ہے میری بہن ابھی میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے۔ میرا امام گیا ہے پھر میدان میں، مگر تلوار والی جنگ انہوں نے ختم کر دی۔ 10,000 تیر جب ایک ساتھ ایک آدمی کی طرف آئے تو بتاؤ کہاں کہاں تیر لگے ہوں گے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، سینے میں تیر لگا، امام کے نکال دیا، نکال ہی رہے تھے کہ آ کر کے ماتھے پہ لگا ہے، اور جب ماتھے پہ لگا ہے اس کو نکال رہے تو پھر نیزے لگے، اور اتنے زخم کہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جو امام حسین کے جسم پہ جہاں زخم نہیں آیا ہے، پورے جسم پہ تیر ہی تیر لگے ہوئے۔ امام اب شہادت کے قریب ہے، آپ کی ہاتھ کی جو پکڑ ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، اور جب نیچے تشریف لائے ہیں تو مورخ نے لکھا ہے کہ امام لبوں کو ہلا کے کچھ کہہ رہے تھے۔ کس کو یاد کر رہے تھے؟ اپنی سکینہ بیٹی کو، وہ جو 6 سال کی رہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ اپنی بہن زینب کو؟ نہیں نہیں نہیں۔ اپنے بیٹے علی اکبر کو؟ نہیں نہیں۔ اپنے زین العابدین کو؟ نہیں نہیں۔ اپنے نانا کو؟ نہیں نہیں۔ اپنی امی فاطمہ کو؟ نہیں نہیں۔ کہا پھر کس کو یاد کرتے تھے؟ کہ حسین جب گھوڑے سے نیچے آتے تھے زخموں سے چور چور، تو امام کہتے تھے گھوڑے سے گرتے گرتے اے اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے، اے اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے۔ اتنے زخموں کو
چھوٹے باپ حسین نے کیا کہا ہے، اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے، آج یہ امت کہاں کھڑی ہے، یہ امت بربادی کی طرف جا رہی ہے، یہ نوجوان لڑکے ان کی تنہائیاں برباد ہے، یہ نوجوان کیا کہیں گے میرا امام پہ نیچے آیا ہے اور آنے کے بعد نماز پڑھ چکے تھے، سجدہ کرنے گیا ہے، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، میرے امام نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے میرا امام، اور جب کہتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے تم کہتے تھے کہ تم کافی ہو سجدوں کے لیے، بتاؤ کیا تم ایسا سجدہ کر سکتے ہو جیسا حسین نے کیا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتوں۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو دفناتا ہے تو اس کا دل کو کیا گزرتی ہے، تم فرشتے ہو تم کو کیا پتا کہ ایک بیٹے کو دفن کرنے کے بعد سجدہ کرنا کیسا سجدہ ہے، اپنی بیٹیوں بہنوں کی پیاس کے بعد سجدہ کرنا کیسا سجدہ ہے، ایسا دنیا میں سجدہ نہیں ہوا کہ سر سجدے میں ہے، اوپر سے گردن چل رہا ہے، اور یہ کون سی گردن ہے، یہ وہی گردن ہے جسے میرے نبی چوما کرتے تھے، یہ وہی گردن ہے، آج اوپر سے خنجر چل رہا ہے، شاء اللہ اکبر، اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا، سجدے تو سب نے کیے مگر حسین تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، امام کی گردن کاٹ دی گئی ہے، اب گھوڑے دوڑ رہے ہیں امام کے اوپر، مگر میں ان عورتوں کو بھی آؤ سلام کر دوں، اہل بیت کی ان عورتوں کو سلام کر دوں جن کی تربیت سیدہ فاطمہ نے کی ہے، آؤ سلام کریں ان کو کہ ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر، ادھر سورج ڈوب رہا ہے، پانی تو ہے نہیں ان عورتوں کے پاس، ان کے پاس کیا ہے، کربلا کی زینب کے پاس صرف مٹی ہے، مٹی سے تیمم کر کے زینب سجدے میں چلی گئی، مٹی سے تیمم کر کے سکینہ سجدے میں ہے، میں کہتا ہوں ایسی بھی کوئی عورت نماز پڑھ سکتی ہے، ادھر بیٹوں کی ہڈیوں پہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آتی ہے، ادھر سجدے میں عورتیں نمازیں پڑھ رہی ہیں، یہ کون ہے، یہ نبی کے گھر کی عورتیں ہیں، یہ نبی کے گھر کی عورتیں ہیں جنہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اے لوگوں موت قریب قریب ہے، یہ تمہاری دنیا، تم کو جاؤ پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ مراد آباد جاؤ سنبل کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاؤ جا کر کے دیکھو کتنی لاشیں پڑی ہیں، میری اور آپ کی طرح انہیں چیرنے والا نہیں ہے، وہ چیرنے والے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں کل چیریں گے، اور کل وہ چیرتے ہیں شراب پی کر کے، اب تو گلنڈر چل گیا ہے، پہلے تو پھاڑتے تھے اب گلنڈر سے چیرتے ہیں، پورا جسم پھاڑ دیتے ہیں، کون سی دنیا میں لگے ہوئے ہو، پھاڑ دیتے ہیں۔ حضور فرماتے جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو بولو، جب وہ چیرتے ہیں اور پھر سیتے بھی کیسے ایسے کر کے بڑی پلاسٹک کی رسی سے چیتے ہیں پورا ایسے کر کے، تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں، بار بار دعا کرتا ہوں اے اللہ پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے مالک، پوسٹ مارٹم والی موت سے، کیسی قبریں تمہارے باپ دادے کی قبریں تم سے کہہ رہی ہیں، ان کا مرنا تمہارے لیے کافی نہیں تھا، کب تک نوجوانوں موبائلوں پہ اپنی زندگی برباد کہتے رہو گے، کب تک تم گیم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، نہیں تم گیم کھیلنے کے لیے نہیں، تم تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم تو میرے حضور کا پیار ہو، خدا کی قسم تم میرے سرکار کا پیار ہو، میرے نبی کا پیار ہو، تم کو پتہ نہیں نادانو کہ تم اپنے گھر میں سوتے رہتے ہو مگر میرے نبی آج بھی اپنے مزار میں تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، آج بھی دعا کر رہے ہیں، کیا بتاؤ کس سے دل لگا لیا، آؤ آ کر کے کہیں رب ہم کو معاف کر دے، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم کو معاف کر دے مولا، ہم بڑے خطیکار ہیں، آؤ اس محفل میں آج کہیں۔ ایک آخری بات بیان کرتا ہوں اور بات کو ان سارے بزرگوں علماء کے سامنے ختم کرتا ہوں، بات کو ان کی برکتوں سے بات ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کفل نام کا لڑکا تھا، حضور فرماتے ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا، یعنی ایک نائٹ ایک لڑکی، یعنی وہ نئی لڑکی بلاتا تھا، ڈھونڈوا کے اتنے پیسے تھے اس کے پاس، ایک رات میں ایک لڑکی کی عزت خراب کرتا تھا۔ حضور فرماتے ایک لڑکی آئی نا تو وہ رونے لگی، اس نے کہا پیسے نہیں دیے جو میری رات خراب کر رہی، موڈ خراب کر رہی، کہا پیسے تو ملے، کہا روتی کیوں ہے، کہا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں میرا باپ نہ مرا ہوتا میں کبھی نہ آتی، کہا کیوں، کہا میرا باپ مر گیا، میرے بہن بھائی بھوکے ہیں اور میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، میرے مالک مجھے معاف کر دینا، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی، کہا تو اللہ سے ڈر رہی ہے، کہا ہاں میں اپنے اللہ سے ڈر رہی ہوں،
ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں سجدے کرتی ہوں تب بھی دیکھتا ہے، میں تیرے گھر پہ عزت خراب کرانے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ رو کے بولی اللہ مجھے معاف کر دینا، میں بھوک کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوں۔ حضور فرماتے اس رونے والی کے دل وجہ سے اس کا دل دھل گیا۔ آنسو کسی کے ہوتے ہیں اور دل کسی کا دھل جاتا ہے۔ وہ رو کے بولی مالک، جب وہ روئی نا تو اللہ نے کفل کا دل دھو دیا۔ وہ بولا مالک جا میں نے تجھے اپنی بہن بنایا، لے پیسے لے۔ اس نے سارے پیسے دے دیے، نہیں 10 لاکھ روپے اس کو دے دیا، وہ تو چلی گئی۔ یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بار آئی تھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، اتنا روئی تھی میں تو پوری زندگی کا پاپی ہوں، کتنی راتیں خراب کر دی میں نے میرے رب۔ میں جانتا ہوں کہ میں بیکار ہوں مگر تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں غلط راستے پر ہوں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نادان ہوں مگر تو کریم ہے، مجھے معاف کر دے۔ اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں۔ اے میرے رب میری سانسیں موت کی طرف مجھے لے کے جا رہی ہیں، اے بے پناہ طاقتوں والے اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں۔ اے رب میں گنہگار پڑا ہوں، ایسا رویا حضور فرماتے اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا تیرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ مر گیا، صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں آیا، اس کا جنازہ اٹھائیں گے بدکار کا، خراب انسان کا، پاپی کا، کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، دوپہر کے وقت میں اس کے دروازے پہ بڑے بڑے جلی لفظوں میں لکھ کے گئے فرشتے، ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے، اس کو بخش دیا ہے۔ پوچھا اے اللہ کیوں بخش دیا؟ کہ وہ رو دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دے کہ جب یہ روتا ہے نا تنہائی میں اور اس کا جب ایک آنسو ڈھلک کے گال تک آتا ہے میں سارے گناہ اسی وقت معاف کر دیتا ہوں، سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ آؤ اس محفل میں توبہ کر لیں۔ تب بتاؤ ذرا اپنی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بتاؤ، اٹھاؤ کون کون امام حسین کے نام پہ گردن گڑا دے گا؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، ذرا تھوڑا سا کام ہے، میں کسی کو وہ نہیں دے سکتا توفیق، مگر پھر بھی وہ نوجوان چاہتا ہوں جو حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ نیچے ہاتھ کر لیں، جو گردن گڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، بس وہ نوجوان کھڑے ہو جائیں اس محفل میں، جو آج سے نبی کے نام پہ داڑھی رکھائیں، بس وہی کھڑے ہوں سوچ سمجھ کے، جو آج سے اپنی زندگیاں بدلیں۔ کوئی مدرسے کا بچہ کھڑا نہ ہو، طالب علم ان کے نصاب میں ہوتا ہے، باقی کھڑے رہے۔ آپ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہیں۔ اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں 100 شہیدوں کا ثواب، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی، یہ وہی شریعت ہے جسے حسین نے بچایا تھا۔ اوپر ہاتھ کر لیں، داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کر لیں، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ نماز۔ کتنے لوگ ہیں جو آج سے ارادہ کرتے ہیں حسین ابن علی کی قسم کھاؤ آج سے تمہاری جانیں جائیں گی مگر نماز قضا نہیں ہوگی؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز کی پابندی انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کراؤ اور حضرات محترم آج سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، کچھ سیکھو، کچھ بدلو اور مانا کہ اس چمن کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار کم تو کر گئے، گزرے جدر سے ہم، اور شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، رابطے توڑ گیا وہ سارے آتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ اللہ آپ ہم سب کو سلامت رکھے، توبہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس لیے ماضی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ آخر میں دعا گوں اللہ ہم سب کے ماں باپ کو بخشے، بالخصوص حاجی عرفان صاحب ان کی اہلیہ کو اور ہمارے ان کے خاندان سے جتنے لوگ گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ابھی مجسم بھائی کی والدہ کا قریب میں انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ میری والدہ